السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیًا اما بعد، برادران اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہے، اس موضوع کے تحت ایک بار پھر میں حاضر ہوں۔ اور اگر آپ نے اس سے پہلے کے حقوق کو نہیں جانا ہے تو ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے، آپ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو جانیں، پہچانیں اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے آج کے درس کی شروعات کرتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں حق کو، اور وہ یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ کثرت کے ساتھ اہتمام کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام بھیجتے رہنا۔ جی ہاں میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ درود کا اہتمام کریں، بہت ہی زیادہ پڑھیں۔ ہم جتنا بھی پڑھ لیں لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی کم ہی ہوگا، لیکن ہمارے لیے بہت زیادہ ہوگا۔ یاد رکھ لیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر خاص طور سے اس کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم اپنے نبی کے اوپر درود اور سلام بھیجتے رہا کرو۔ جی ہاں میرے دوستو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حق ہے۔ درود اور سلام کیسے بھیجنا ہے؟ اپنے طریقے سے نہیں، اس طریقے سے جس طریقے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ ہم صبح میں 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں، شام میں 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اگر ہم 1 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرے گا، 10 مرتبہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر سلامتی بھیجے گا۔ یہ سب عظیم فائدے ہیں، لیکن ہم اور آپ ان فائدوں سے محروم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ہم جانتے ہی نہیں، من میں آیا تو پڑھ لیتے ہیں، من میں آیا تو نہیں پڑھتے۔ اسی طرح سے کثرت کے ساتھ ہم اور آپ اہتمام کے ساتھ جمعہ کے دن خاص طور سے درود شریف کا اہتمام کیا کریں اور سلام بھی بھیجا کریں، ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 6واں حق ہمارے اوپر وہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کریں۔ جی ہاں، ذرا سوچئے، کیا ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حقوق کو ادا کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مدد کریں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ الحدید کے اندر بیان فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ۔ اس آیت کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین یہ جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون بغیر دیکھے ہوئے اپنے رب کی اور اپنے رسول کی مدد کرتا ہے۔ تو اپنے رب اور اپنے رسول کی مدد کیا ہے؟ اس کی مدد یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو سب سے پہلے خود اپنائیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یاد رکھ لیجئے اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یاد رکھ لیجئے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر ذلت اور رسوائی کو اور بھی بڑھاتا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر ہی عذاب سے دوچار کرے گا۔ لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مدد کریں، اسے لوگوں تک پہنچائیں، اسے کافروں اور مشرکوں تک پہنچائیں۔ ہم میں سے ہر انسان اپنی ذمہ داری سمجھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اسی موضوع کے تحت ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے اندر۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔